بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ترکی کے سلطنت عثمانیہ پہ بنائی جانے والی سیریز کی آج کل پوری دنیا میں دھوم ہے، جنہوں نے ہالی ووڈ کے بھی سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، جن میں ڈریلیس ارطغرل، کرلس عثمان، پایہ تخت سلطان عبدالحمید، نظام عالم اور کچھ اور سیریز بھی شامل ہیں۔ اب ترکی ایک نئی سیریز خیر الدین باربروسا کے نام سے شروع کرنے جا رہا ہے۔ اس سیریز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اینگن آلتان المشہور ارطغرل نے اسی سیریز کی وجہ سے کرلس عثمان میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آج ہم آپ کو اس ڈرامے کے عام کرداروں اور اس کے آنے اور ہونے کی متوقع تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو خیر الدین باربروسا کی داستان حیات سناتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا کون، تاکہ جب آپ اس ڈرامے کو دیکھیں تو آپ کو اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ بھی ہو۔ ناظرین، اس کردار کا آغاز ایک بحری قزاق یعنی پائریٹ کی نسبت سے ہوا، لیکن بعد میں وہ اپنی صلاحیتوں اور بہادری کی وجہ سے اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت عثمانیہ کی نیوی کا چیف ایڈمرل بن گیا۔ خیر الدین باربروسا 1480 عیسوی میں یونان کے جزیرے میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام کیترینا تھا، جو ایک عیسائی خاتون تھی، جبکہ والد کا تعلق ترک قبیلے سے تھا۔ اس کا اصل نام خضر الدین یعقوب تھا، جبکہ خیر الدین اس کا لقب تھا، جو اس کو اس وقت کے سلطان سلیمان نے عطا کیا تھا۔ خیر الدین کا مطلب ہے دین کی بھلائی۔ اس نے یورپ میں باربروسا کے نام سے شہرت پائی، جبکہ اطالوی زبان میں باربروسا کا مطلب ہے سرخ داڑھی والا۔ تاریخ میں وہ روم کے بحری قزاق کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ اس کی ساری زندگی سمندروں اور جزیروں میں گزری۔ خیر الدین کو بچپن میں ہی سمندری مہم جوئی کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق نے اسے پہلے بحری قزاق اور بعد ازاں اوٹمن امپائر کا چیف ایڈمرل بنا دیا۔ باربروسا شروع میں مسلم مہاجرین کی مدد کیا کرتا تھا اور انہیں اسپین کی فوجوں سے بچاتا ہوا سمندر کا سفر مکمل کرواتا تھا۔ اس کی مہارت اور بہادری کی وجہ سے لوگ اسے سمندروں کا بادشاہ بھی کہتے تھے۔ وہ اٹلی سے لے کر فرانس تک جہاں بھی جاتا، اس کا ہر ایک بندرگاہ پر بڑا پرتپاک استقبال ہوتا۔ 1503 عیسوی میں جب وہ اپنی کشتی میں سفر کر رہا تھا، اسی دوران عیسائی فوجوں نے نہ صرف اس پر حملہ کیا بلکہ اس کی کشتی بھی ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد 1505 عیسوی میں جب اسپین اور پرتگال نے شمالی افریقہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا تو باربروسا نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بحر روم میں دشمنوں کے بحری جہازوں کو کافی نقصان پہنچایا اور انہیں واپسی پر مجبور کر دیا۔ 1516 عیسوی میں جب باربروسا اور اس کے بھائی نے الجیرس پر حملہ کیا تو ترکوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ مزید گہرا کر لیا۔ بعد ازاں ترکوں نے ان کی مالی امداد کرتے ہوئے باربروسا کو بحر روم کا گورنر اور اس کے بھائی کو الجیرس کا گورنر نامزد کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے نئے آنے والے بادشاہ سلیمان نے باربروسا کو گورنر بنایا تھا، جس کے بعد باربروسا نے تیونس فتح کیا۔ اس کی مسلسل فتوحات کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ نے اسے نیوی کا ایڈمرل چیف تعینات کر دیا۔ باربروسا کی سب سے بڑی فتح، جس کو تاریخ سنہرے الفاظ میں یاد رکھتی ہے، وہ 1538 عیسوی میں وینس، جنیوا، اسپین، پرتگال اور مالٹا سٹیٹس کے بڑے اتحاد کے خلاف لڑی گئی بحری جنگ تھی، جس میں باربروسا نے دشمنوں کے 300 بحری جہازوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اس فتح نے ترکوں پر بحر روم کے مشرقی راستے کھول دیے تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ مزید پھیلی۔ یہ باربروسا کی شجاعت و بہادری کا نتیجہ تھا کہ تیونس اور الجیرس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے۔ اسے اسپین کے ساتھ سخت نفرت تھی، کیونکہ اسپین نے پرتگالیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اسپین کی کوئی بھی کشتی، بحری جہاز اور بندرگاہ باربروسا سے محفوظ نہ تھی۔ خیر الدین باربروسا کی بہت سی لڑائیاں جیتنے کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہار مان لی اور سلطان سلیمان کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا، جس کے مطابق وہ ترکوں کے علاقائی فائدوں کو مانتے ہوئے 3 لاکھ سونے کے سکے ادا کریں گے۔ ستمبر 1540 عیسوی میں روم کے بادشاہ چارلس پنجم نے سلطنت عثمانیہ کو زیر کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور باربروسا کو نیول ایڈمرل اور اسپین کے کچھ علاقوں میں حکمران بننے کی پیشکش کی، لیکن خیر الدین باربروسا نے چارلس کی پیشکش کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دے کر بحر روم میں ترکوں کی عظمت قائم کی۔ وہ بحری جہازوں کو آسانی سے ہائی جیک کر لیتا تھا۔ وہ قزاق سے بڑھ کر بہت کچھ تھا۔ وہ سیاسی خیالات کا حامل ماہر جنگجو تھا، جس نے یورپ کے سب سے زیادہ طاقتور عیسائی بادشاہ چارلس پنجم کو شکست دے کر سلطنت عثمانیہ کی شان بڑھائی۔ اس نے اپنے زمانے میں بہت سارے بحری بیڑے، بندرگاہیں اور جنگی ساز و سامان قبضے میں لیا۔ اسی وجہ سے یورپ اسے سمندروں کا ڈاکو کہتا تھا۔ اس کی لڑائیوں کا مرکز زیادہ تر اطالوی اور ہسپانوی رہے۔ 1545 عیسوی میں سمندروں کے بادشاہ نے سمندر کے پانیوں سے ریٹائر ہو کر استنبول میں سکونت اختیار کر لی۔ 1546 میں اسے موت کے فرشتے نے آ گرا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جب وہ مرا تو اس کی قبر پر واضح حروف میں لکھا گیا تھا، یہ فاتح الجیز اور تیونس کا مقبرہ ہے۔
اسلام کا سپاہی خدا کا نام لینے والا کیپٹن باربروسا، جسے خدا اپنی حفاظت میں رکھے۔ باربروسا کی وفات کے کئی سالوں بعد تک ترکی بحری بیڑے جب بھی استنبول سے گزرتے تو باربروسا کو اعزازی سلوٹ کر کے گزرتے۔ اس کی زندگی پر غزوات خیر الدین پاشا کے نام سے 5 کتب لکھی گئی، جو کہ اس وقت استنبول یونیورسٹی میں موجود ہے۔ اب اس ہیرو پر پہلی سیریز بننے جا رہی ہے، جس کے مین کردار اینگن آلتان ہیں، اور یہ TRT1 جو ترکی کا سرکاری چینل ہے اس پر چلے گا۔ اس ڈرامے کے لیے خصوصی سیٹ بنایا گیا ہے، جو بالکل 14ویں صدی عیسوی سے مطابقت رکھتا ہے۔ ناظرین، اطلاعات کے مطابق اس سیریز کے 5 سے 7 سیزن ہوں گے۔ پہلے سیزن کی شوٹنگ جولائی 2020 میں شروع ہونا تھی، مگر عالمی وبا کی وجہ سے شوٹنگ نہ ہو سکی۔ البتہ سپٹمبر سے اس کی شوٹنگ بڑے زور و شور سے چل رہی ہے، اور امید ہے کہ یہ سیریز مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں ریلیز کی جائے گی۔ ناظرین، اس سیریز میں اینگن آلتان خیر الدین کے بڑے بھائی کا کردار ادا کرنے والے تھے، اور مین کردار مشہور سیریل دی پروٹیکٹر کے ہیرو جاگنیان نے کرنا تھا، لیکن جاگنیان نے کسی مصروفیت کے باعث معذرت کر لی، تو اب مرکزی کردار اینگن آلتان کا ہوگا۔ ناظرین، اینگن آلتان اس حوالے سے خصوصی تیاریاں کر رہے ہیں۔ خبروں کے مطابق انہوں نے اس کردار کے لیے اپنا وزن بھی بڑھایا ہے، اور تاریخی کتب اور ڈاکومنٹریز بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس سیریل میں ایک کردار سیدہ حرہ کے نام سے آئے گا، جن کو تاریخ سمندروں کی ملکہ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ وہ ایک ننھی سی بچی سے سمندروں پہ راج کرنے والی ملکہ کیسے بنی، یہ دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کیجئے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی کسی تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔